محترم معزز علماء کرام، ائمہ کرام اور معزز مہمانان کرام جو الگ الگ جگہوں سے آج بابرکت محفل میں شامل ہوئے ہیں، سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میرا نام بلال احمد خان ندوی، میں اس مسجد میں تقریباً 13 سال سے برابر آ رہا ہوں۔ 13 سال سے رمضان میں یہ ٹنکی فل ہو جاتی تھی تو وہ پانی ہمارے اوپر گرنے لگتا تھا، تو میں نے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کو یہ بات کہی، اور پھر پورا گھر نذیر احمد صاحب اور ان کے تینوں صاحب زادے حضرت عنایت اللہ صاحب، برکت اللہ صاحب اور لطف اللہ صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں، اور لوگوں نے ایک لگن سے پھر بنگلور کے ہمارے جو معزز مہمانان کرام ہیں اس سے ملے، اور آج الحمدللہ اس گاؤں میں شہروں جیسی مسجد دیکھنے کو مل گئی۔ ماشاءاللہ میں پونے میں رہتا ہوں اور پونے ایک میٹرو سٹی ہے اور بہت ساری مسجدیں ایسی شاندار نہیں ہیں، تو الحمدللہ یہ جو مسجد بنی ہے یہ گاؤں میں بنی ہے اور بڑی شاندار مسجد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل سچا ارشاد ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے بنگلو بنائیں گے، ولاس بنائیں گے، اور ولاس کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بنگلو ہوں گے، وہ ایسے ولاس ہوں گے کہ ایک اینٹ ڈائمنڈ کی ہوگی، دوسری اینٹ گولڈ کی ہوگی، اور اس کا جو مسالہ ہوگا وہ مشک کا ہوگا۔ آج ہم اپنے گھروں میں خوشبو کے لیے فلیورز والے پرفیومز لگاتے ہیں، لیکن وہ خوشبو آتی نہیں ہے، موم اگربتی لگاتے ہیں، اور اللہ کے یہاں جو مسجد بنانے والوں کو ملے گا محل، جو ولاس ملے گا، جو بنگلو ملے گا، ڈائمنڈ کی اینٹ کا بنا ہوا ہوگا اور اس کو مشک سے بنایا گیا ہوگا۔ الحمدللہ یہ فضیلت ہے، تو جنہوں نے بھی بڑی محنتوں سے اپنی ہاتھوں کی کمائی کو اللہ کے لیے لگایا ہے، خرچ کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبول کرے اور اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائے۔ اب اس گاؤں والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس گاؤں کی مسجد کو مینٹین کر کے رکھنا، اس گاؤں کی مسجد کو مینٹین کر کے رکھنا، اس کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، اس کو آباد رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں کبھی بند ہو۔ مسجد ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے، ایک عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد ایک سینٹر ہے، مسجد ایک مرکز ہے، مسجد ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں سے ہر گھر میں ایمان کی لائٹ، ایمان کی روشنی سپلائی ہوتی ہے، بچے بہترین بنتے ہیں، نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ جب مسجد کی اذان کی آواز گھروں تک جاتی ہے تو یعنی اس مسجد سے ایمان کی آواز آپ کے دلوں میں جا رہی ہے، اور جس گاؤں کی مسجد، جس محلے کی مسجد آباد رہتی ہے وہ گاؤں کے لوگوں کا ایمان آباد رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسجد کو آباد کرنے والوں کو ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اے نبی ابراہیم، اے نبی اسماعیل، سن لو اس مسجد کی، اس بیت اللہ کی، اس اللہ کے گھر کی پاک صاف صفائی ہمیشہ رکھنا، اس کو کلین رکھنا، نمازیوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اے بجگار دلی والوں، کان کھول کر سن لو، یہ بہترین مسجد ہمارے لیے بنی ہے، اس کو آباد کرنا، اس میں نمازیں پڑھنا، اس سے اذانیں لینا، اس کو صاف صفائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا، کوئی بہانہ نہیں رہا کہ کل اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہمارے یہاں ایسی مسجد نہیں تھی جہاں پہ فین ہو، جہاں پہ گلیچہ نہ ہو، جہاں پہ مائک نہ ہو، یا جہاں پہ گرمی لگتی ہو۔ اب الحمدللہ اللہ کے سامنے آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے دینے کے لیے، ساری چیزیں مہیا ہیں، ساری فیسلٹیز آپ کی مسجد میں ملی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور سب سے بہترین شکر یہی ہے کہ آپ مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں، نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں۔ اور اس مسجد کو بنانے میں اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑا نام ہے حمایت بھائی کا۔ ایسے تو تینوں بچوں نے بہت محنتوں سے محنتیں کی، کبھی بھی رات میں بھی آتے تھے، مغرب بعد بھی دورہ ہوتا تھا، اور حمایت بھائی کبھی بھی اگر ان سے پوچھتا تھا میں تو معلوم چلتا تھا کہ حمایت بھائی دورے میں مسجد آئے ہوئے ہیں، کبھی رات میں آ رہے ہیں، کبھی دن میں آ رہے ہیں۔ تو میں معلوم
منیر صاحب سے اور ہمارے صدر جلسہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حمایت بھائی کی شالپوشی کی جائے. یہ ہماری التجا ہے, یہ ہماری درخواست. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.